حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں نے دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع کر دی، تو میں نے موقع غنیمت جان کے نبی پاک علیہ السلام کے پیچھے کھڑے ہو کر آپ کی اقتداء میں نے بھی نماز شروع کر دی۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ البقرہ کی تلاوت شروع کر دی۔ میں نے سوچا کہ نبی پاک علیہ السلام کوئی 100 آیات پڑھ کے رکوع کر لیں گے، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا، بلکہ آپ آگے ہی پڑھتے چلے گئے۔ پھر میں نے سوچا کہ شاید نبی پاک علیہ السلام 200 آیتیں پڑھ کے رکوع کر لیں، لیکن حضور نے 200 آیتیں پڑھ کے بھی رکوع نہ کیا، آگے ہی پڑھتے چلے گئے۔ پھر میں نے سوچا شاید آپ سورہ بقرہ مکمل کر کے اس کے بعد آپ رکوع کریں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ مکمل پڑھ لی، رکوع نہ کیا، سورہ آل عمران کی تلاوت شروع کر دی۔ میں نے سوچا کہ شاید حضور علیہ السلام سورہ آل عمران مکمل پڑھ کے پھر رکوع کر لیں گے، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے سورہ آل عمران پوری پڑھ لی، آگے سورۃ النساء کی تلاوت شروع کر دی۔ تو پھر میں نے سوچا شاید نبی پاک علیہ السلام سورۃ النساء پڑھ کے آپ رکوع کر لیں گے، آگے نہ پڑھیں گے، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے سورۃ النساء کے بعد سورۃ المائدہ کی آیت تلاوت کرنا شروع کر دی۔ یعنی صحابی سوچ رہے ہیں کہ شاید اب رکوع کریں، کیونکہ صحابہ کرام نبی پاک علیہ السلام کے پیچھے جو نماز پڑھ رہے تھے شوق و ذوق سے، اب حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا گمان تھا کہ شاید اب رکوع کریں، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے سورۃ المائدہ مکمل تلاوت کر کے پھر رکوع کیا، یعنی 6.25 سپارے نبی پاک علیہ السلام نے ایک ہی رکعت کے اندر تلاوت فرما دی ہے۔ تو پیارے محترم اسلام بھائیو، اس حدیث پاک سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ اللہ کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کا کتنا زیادہ شوق اور ذوق تھا، کتنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ذوق اور محبت اور شوق سے کیا کرتے تھے۔ اور دوسری طرف ہم ہیں کہ ہم نماز پڑھنے بھی آئیں تو ہماری نماز جلدی اور مسجد کے اندر آ کے دل نہ لگنا، جلدی سے مسجد سے نکل جانا، اس طرح کے ہمارے حالات ہوتے ہیں۔ آج ہمارا حال سب کے سامنے ہے کہ اگر پیسہ کمانا ہو تو پیسہ کمانے کے لیے تو وقت ہی وقت ہے، اسی طرح اگر سیر و تفریح پہ جانا ہو تو سیر و تفریح کے لیے بھی وقت نکال لیں گے، دور دراز مری کے اندر کبھی کہیں سفر اور سیر و تفریح کے لیے وقت ہمارے پاس ہے۔ موبائل فون کے اوپر گھنٹوں بیٹھنے کے لیے، ٹیلی ویژن کے سامنے گھنٹوں بیٹھنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، واٹس ایپ، فیس بک، یوٹیوب، انٹرنیٹ اور ٹی وی ڈراموں کے سامنے، فلموں کے آگے گھنٹے گزارنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے۔ بازار کے اندر مداری آ جائے، باندریاں نچانے والا آ جائے تو ہمارے لوگ گھنٹہ اس کا تماشا دیکھتے رہتے ہیں، ان کے پاس اتنا وقت ہے۔ چوکوں کے اندر بڑی LCDیاں لگا کے پوری رات میچ دیکھنے کے لیے ہماری قوم کے پاس وقت ہے۔ ہماری قوم کے پاس بازاروں کے اندر بیٹھنے کا وقت ہے، ہوٹلوں کے اندر بیٹھنے کا وقت ہے، ہماری قوم کے پاس دوستوں کے پاس بیٹھنے کا وقت ہے۔ اگر نہیں وقت تو صرف نماز پڑھنے کا وقت نہیں وقت تو قرآن پڑھنے کا وقت نہیں۔ نماز کے لیے جانے کو دل نہیں کرتا، قرآن پڑھنے کے لیے بیٹھنے کو دل نہیں کرتا، لیکن بازاروں کے اندر تماشائی اڈوں کے اوپر ٹی وی ڈراموں، موبائلوں کے اندر اگر دیکھا جائے تو گھنٹے گزار دیتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ دل کی غفلت اور دل کے سیاہ ہونے کی ایک علامت ہے کہ جس کا دل عبادت کے اندر نہ لگے، نماز کے اندر نہ لگے، قرآن کی تلاوت کے اندر نہ لگے، تو یہ دل کے کالا ہونے کی ایک علامت ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان جنہوں نے نبی پاک علیہ السلام سے تربیت حاصل کی، ان کا انداز عبادت بھی کمال کا تھا۔ ایک حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک غزوہ سے ہم واپسی آ رہے تھے اور واپسی آتے ہوئے ایک پہاڑ کے قریب ہم نے پڑاؤ کیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ کون ہے جو آج کی رات پہرا دے گا، کیونکہ رات یہیں گزارنی ہے، کون اٹھے گا جو آج کی رات پہرا دے گا؟
ایک انصاری اور ایک مہاجر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے کہ حضور ہم پہرا دیں گے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو پہاڑ کے پاس کھڑا کر دیا۔ دیگر صحابہ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرمانا شروع ہو گئے۔ اب کیا ہوا کہ دونوں انصاری صحابہ نے آپس کے اندر یہ بات طے کی کہ آدھی رات تم آرام کر لینا اور پھر تم جاگ لینا، پھر آدھی رات میں آرام کر لوں گا، میں اتنی دیر پہرا دے لیتا ہوں۔ اب ایک انصاری صحابی جو ہیں انہوں نے آرام کر لیا، اور مہاجر صحابی جو تھے وہ تلوار لے کے وہ پہرے کے اوپر کھڑے ہو گئے۔ جب آدھی رات کا وقت ہوا تو جو پہرے کے اوپر مہاجر صحابی کھڑے تھے ان کے دل میں خیال آیا آدھی رات کا وقت ہے، لوگ سو رہے ہیں، کیوں نہ اپنے رب کے حضور کچھ 2 رکعت نفل ہی پڑھ لوں، کیوں نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہی کر لی جائے۔ نماز کی نیت باندھ لی، نماز پڑھنا شروع کر دی، سورۃ الکہف کی آیت انہوں نے شروع کر دی۔ اتنے میں کوئی دشمن آیا اور دشمن نے ان کو کھڑے ہوئے دیکھا تو دور سے انہوں نے تیر لگا دیا۔ صحابی رسول کی جسم کے اندر وہ تیر پیوست ہو گیا، تکلیف کی شدت تھی، لیکن صحابی رسول نے نماز نہ توڑی، اسی طرح اپنی نماز جاری و ساری رکھی، نماز کو نہیں توڑا۔ پھر اس دشمن نے ایک اور تیر مارا صحابی رسول کے جسم میں، وہ بھی پیوست ہو گیا، خون نکل رہا ہے، لیکن صحابی رسول نے نماز نہیں توڑی۔ پھر ایک اور تیر اس نے لگایا، 3 تیر صحابی رسول کے جسم میں لگ گئے۔ صحابی رسول نے جلدی سے رکوع کیا، سجدہ کیا اور نماز پوری کر کے پھر اپنے اس انصاری صحابی کو جگایا کہ بھائی کسی دشمن نے حملہ کر دیا ہے۔ جب اس دشمن کو پتہ چلا کہ ان کے ساتھ اور بھی ہے تو وہ دشمن تو فرار ہو گیا، لیکن وہ انصاری صحابی کہنے لگا کہ اگر کوئی دشمن آ گیا تھا، جب پہلا تیر تمہیں لگا تھا مجھے جگا دیتے، نماز توڑ دیتے تاکہ ہم اس کو پکڑ لیتے۔ صحابی رسول کا جواب سنیے، کہنے لگے کہ جس وقت اس نے میرے اوپر حملہ کیا تو میں نے سورہ کہف کی آیات کی تلاوت شروع کر رکھی تھی، اور میں نے یہ شرم محسوس کی کہ جب تک یہ سورت مکمل نہ ہو جائے میں اس وقت تک رکوع نہیں کروں گا۔ لیکن تیر پہ تیر لگ رہے تھے، پوری سورت تو نہیں پڑھ سکے، رکوع کر لیا، سجدہ کر لیا، نماز مکمل کر لی۔ پھر فرمایا کہ اگر نبی پاک نے مجھے پہرے کے اوپر کھڑا نہ کیا ہوتا تو اللہ کی عزت و جلال کی قسم جان بھی چلی جاتی تو میں سورت کو ضرور مکمل فرما لیتا۔ یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا ذوق عبادت اور ذوق تلاوت تھا کہ کس خشوع و خضوع کے ساتھ تکلیف پہنچ رہی ہے، تیر لگ رہا ہے، خون بہہ رہا ہے، شدت کی تکلیف ہے، اس کے باوجود آپ نے نماز نہیں توڑی۔ اور ہم ہیں کہ تھوڑا سا سر درد ہوا تو ہماری جماعت چلی گئی، تھوڑا سا ہلکا سا بخار ہو گیا نماز چلی گئی، تو تھوڑی سی کوئی پریشانی آ گئی نماز چلی گئی، دنیاوی کوئی کام آ گیا تو نماز چلی گئی۔ لیکن صحابہ کرام علیہم رضوان کی زندگی سے سیکھیے کہ ان کو نماز کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ کتنا زیادہ ان کو لگا ہوا کرتا تھا۔ امام حسن بصری جو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، آپ رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں کو نماز، تلاوت اور دعا کے اندر حلاوت محسوس نہیں ہوتی۔ فرمایا کہ جس کو نماز کے اندر، تلاوت کے اندر اور قرآن کے اندر، دعا کے اندر جس کو لذت محسوس ہو، حلاوت محسوس ہو، وہ اس بات کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے نماز کے اندر لذت عطا فرما دی۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ وہ سجدہ کرتے ہیں، دل کرتا ہے سجدے سے دل ہی نہ اٹھائیں، سر ہی نہ اٹھائیں، ایک آیات پڑھتے ہیں دل کرتا ہے قرآن پڑھتے ہی چلے جائیں، رب کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں تو دل کرتا ہے لمبی لمبی دعا مانگتے ہی جائیں، لیکن دعا کے اندر بھی سستی کا حال یہ ہے کہ دعا کو بھی اس طرح مانگتے ہیں گویا کہ ایک قرض اتارنا ہے۔ نماز کے بعد ہو یا تنہائی کے اندر ہو، تلاوت قرآن کے بعد ہو، تو نماز کے اندر، دعا کے اندر بھی دل نہیں لگاتے، بس جلدی سے دعا کی، رب کی بارگاہ میں دھیان ہے موبائل کی طرف، دھیان ہے باہر کی طرف، دھیان ہے اپنے کاروبار کی طرف، اور جلدی جو کا تو قرآن اس دعا کو مکمل کیا اور جلدی سے بھاگ گئے، گویا کہ ایک رسم کے طور پہ دعا مانگتے ہیں۔ حالانکہ بزرگان دین رحمہ اللہ المبین نے لکھا اپنے رب سے دعا مانگو تو اس طرح مانگو جس طرح کہ بچہ اپنی ماں سے ضد کر کے چیز مانگتا ہے، رو دھو کے وہ جب تک ماں اس کو وہ چیز نہ دے دے بچہ پیچھے نہیں ہٹتا۔ اپنے رب کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے نا، اس کی رحمت کوئی تھوڑی بہت نہیں ہے، زمین و آسمان کا خالق و مالک ہے، اس کے پاس زمین و آسمان کے خزانے ہیں، دل کھول کے اس کی بارگاہ میں سوال کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ جھولیاں بھر بھر کے بھی عطا فرمائے تو اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آتی۔
تو آپ فرماتے ہیں جس کو دعا میں، نماز میں اور تلاوت قرآن میں لذت محسوس ہو، دل لگ جائے نماز کے اندر، دل لگ جائے قرآن کی تلاوت میں، جس کا دل لگ جائے رب سے دعا مانگنے میں، فرمایا وہ اس بات کے اوپر رب کا شکر ادا کرے۔ اور فرمایا کہ جس کا دل اس چیز کے اندر نہ لگے، نماز پڑھے تو نماز کو دل نہ کرے، دعا مانگے تو جلدی سے چھوڑ کے چلا جائے، قرآن پڑھے تو جلدی سے بند کر کے اٹھ کے چلا جائے، فرمایا پھر اس بندے کو افسوس کرنا چاہیے اور رب کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے، کیونکہ ایسے بندے کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بھلائی کے دروازے بند کر دیے ہوتے ہیں۔ تو جس بندے کے اوپر بھلائی کے دروازے بند ہو جائیں، پھر اس بندے کا نماز کے اندر دل نہیں لگتا، تلاوت قرآن کے اندر دل نہیں لگتا، اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے اندر دل نہیں لگتا۔ امام احمد بن حرب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ولی اللہ گزرے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ مسلسل میں 50 سال تک اللہ کی عبادت کرتا رہا، لیکن مجھے اللہ کی عبادت کے اندر لذت محسوس نہیں ہوتی تھی، مجھے چاشنی نہیں ملتی تھی، عبادت کے اندر دل نہیں لگتا تھا۔ پھر فرمایا کہ میں نے 3 چیزوں کو چھوڑا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے عبادت کے اندر لذت اور مزہ عطا فرما دیا۔ وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ پہلی چیز ہے لوگوں کی رضا کو جب سے میں نے چھوڑا، اللہ نے مجھے اپنی رضا عطا فرما دی۔ کہ آج ہمارا بھی یہ ایک طریقہ ہے نا، کپڑے پہننے ہیں تو لوگ کیا کہیں گے، داڑھی رکھنی ہے تو لوگ کیا کہیں گے، بھائی لوگ حاجی کہنا شروع کر دیں گے، نماز بھی میں تو اس لیے نہیں پڑھنا چاہتا، لوگ کہتے ہیں حاجی پہلے اتنے دن نہیں پڑھی اب کیوں آئے ہو۔ تو اس طرح بھی بعض لوگ ہر چیز کے اندر، ہر کام کے اندر کہتے ہیں لوگ کیا کہیں گے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے اس چیز کو چھوڑا، لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کی باتوں کی پرواہ کو میں نے چھوڑ دیا، اس وقت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرا دل عبادت کے اندر لگا دیا۔ میں سجدہ کرتا ہوں، میرا دل سجدے سے سر اٹھانے کو نہیں کرتا، میں قرآن پڑھتا ہوں، قرآن پڑھتا ہی چلا جاتا ہوں، میں رب کا ذکر کرتا ہوں، میرا ذکر کرنے سے دل نہیں بھرتا۔ اور دوسری چیز آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے جب سے فاسقوں کی صحبت کو چھوڑا۔ فاسق کسے کہتے ہیں؟ جو اعلانیہ گناہ کرنے والا ہو، شرابی، زانی، چور، ڈکیٹ، جو اعلانیہ گناہ کرنے والے ہیں ان کو کہا جاتا ہے فاسق، جو بے نمازی ہیں۔ فرمایا میں نے اللہ کے نافرمانوں کی صحبت کو چھوڑا، ان کے پاس اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دیا، اللہ کے نیک بندوں کے پاس بیٹھنا شروع کیا۔ جب سے میں نے نمازیوں کے پاس بیٹھنا شروع کیا، اللہ تعالیٰ نے نیک بندوں کے پاس بیٹھنے کا یہ صلہ مجھے عطا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی عبادت کی لذت عطا فرما دی۔ اور تیسری چیز بزرگ فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے دنیا کی محبت چھوڑی، دنیا سے دل میں نے اپنا نکال لیا، تو اس وقت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی عبادت کا شوق اور جذبہ اور لذت عطا فرما دی۔ دنیا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر ایک بہت بڑی حائل، ایک رکاوٹ ہے۔ بندہ اکثر لوگ نماز اسی لیے نہیں پڑھتے کہ ہمارا کاروبار جو ہے دکان بند کریں گے، کاروبار ہمارا کم ہو جائے گا، دنیا ہماری چھوٹ جائے گی۔ تو اکثر لوگ دنیا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے۔ تو بزرگ فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے اس دنیا کو چھوڑا ہے، اس وقت سے اللہ نے مجھے عبادت کی لذت عطا فرمائی۔ جس کے پاس دنیا بہت زیادہ ہے، مال بہت زیادہ ہے، جس کے پاس نوکر چاکر بہت زیادہ ہے، کاروبار بہت زیادہ ہے، عہدہ اور منصب ہے، ظاہر ہے کہ وہ ان کاموں کے اندر ہی لگا رہے گا۔ جس کو اپنی دولت کے ساتھ اتنا پیار ہے تو عبادت کے اندر اس کا دل کیا لگے گا؟ وہ تو نماز کے اندر بھی اپنی عبادت کی، اپنے پیسے کی کاؤنٹنگ کر رہا ہوگا، گن رہا ہوگا، اپنے کاروبار کے حساب کتاب وہ نماز کے اندر بھی کر رہا ہوگا۔ تو جب بندہ اپنی دنیا سے اتنا ہی تعلق رکھے جتنا کہ اس کی ضرورت ہے، ضرورت سے زیادہ بندہ دنیا سے تعلق نہ رکھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی عبادت کی لذت عطا فرما دیتا ہے۔ ہمارے بزرگان دین صحابہ کرام کس طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر شوق اور جذبے کے ساتھ جھکا کرتے تھے۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا وقت جب قریب آیا، آپ فجر کی نماز کے لیے جا رہے تھے، اور آپ کی عادت تھی کہ آپ لوگوں کو نماز فجر کے لیے جگایا کرتے تھے۔ صدائے مدینہ جس کو کہتے ہیں، فجر کے لیے لوگوں کو جگا کر مسجد کے اندر لے جایا کرتے تھے۔ تو ایک خارجی نے جس کا نام عبد الرحمن ابن ملجم تھا، اس خارجی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر وار کر دیا، تلوار کے ساتھ وار کیا۔ صف کے اندر وہ بھی کھڑا ہوا تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کے اندر وہ تلوار اندر تک چلی گئی، خون کے فوارے چھوٹ گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو گئے۔
لیکن دیکھیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، آپ کے بڑے شہزادے۔ حضرت مولا علی نے یہ نہیں دیکھا کہ اے بیٹے مجھے پہلے ہسپتال پہنچا، پہلے مجھے گھر پہنچا، یا پہلے میری مرہم پٹی کر۔ فجر کی جماعت کا وقت ہو چکا تھا، جماعت مولا علی نے کروانی تھی، لیکن آپ زخمی ہو گئے، آپ جماعت نہ کروا سکے۔ آپ نے امام حسن کو فرمایا کہ حسن بیٹے جماعت کا وقت ہو گیا ہے، پہلے مصلی کے اوپر کھڑے ہو کے نماز پڑھاؤ، اس کے بعد مجھے دیکھنا۔ اتنی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا جذبہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے اندر تھا۔ اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے نفس کی اصلاح کی کچھ نہ کچھ کوشش ضرور کریں، نماز کے ذریعے، تلاوت کے ذریعے، توبہ استغفار کے ذریعے، قرآن پاک کے ذریعے اپنے نفس کی کچھ نہ کچھ اصلاح کریں۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، فرمایا کہ وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے دل کو پاک کر لیا۔ قد افلح من زکاہا، جس نے اپنے دل کو پاک کر لیا، فرمایا وہ کامیاب ہو گیا۔ وقد خاب من دساہا، اور جس نے اپنے دل کو گناہوں کے اندر ڈبو دیا، فرمایا کہ وہ بندہ ناکام ہو گیا، وہ نامراد ہو گیا۔ پتہ لگا کامیابی کا دار و مدار پیسے پہ نہیں، کامیابی کا دار و مدار عزت اور شہرت کے اوپر نہیں، عہدہ اور منصب کے اوپر نہیں، کامیابی کا دار و مدار اپنی اصلاح کرنے کے اندر ہے، کامیابی کا دار و مدار اللہ کو راضی کرنے میں ہے، کامیابی کا دار و مدار اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکنے کے اندر ہے۔ ہر بندہ چاہتا ہے کہ مجھے عزت ملے، ہر بندہ چاہتا ہے کہ لوگ مجھے جھک کر سلام کریں۔ عزت کس کے اندر ہے؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِلرَّسُولِهِ، اللہ تعالیٰ کے لیے عزت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کے لیے ہے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور عزت مومنوں کے لیے ہے۔ جب بندہ اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکا دے گا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عزت عطا فرما دیتا ہے۔ اور وہ بندہ جو دنیا کے اندر آیا اور اپنی دنیا کے اندر ایسا مگن ہوا، نہ اس کو اپنی نماز کا ہوش، نہ اس کو قرآن کا ہوش، نہ اپنے دین کا اس کو ہوش رہا، وہ اسی طرح اپنی زندگی گزار کے چلا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتا ہے من کان فی ھذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، فرمایا جو دنیا کے اندر اندھوں کی طرح اپنی زندگی گزار کے چلا جائے، فرمایا کل قیامت والے دن بھی وہ اسی طرح اندھا ہی اٹھایا جائے گا۔ جو دنیا میں اپنے رب کو نہیں پہچانا، اپنے رب کی معرفت حاصل نہ کی، وہ کل قیامت والے دن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کیسے حاصل کرے گا؟ آج ہمیں دنیا کے اندر یہ وقت دیا گیا ہے، ہم اپنے رب کی معرفت حاصل کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کریں۔ اور جب کل قیامت والے دن نامہ اعمال کو کھولا جائے گا، کسی کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ کے اندر دیا جائے گا، کسی کا نامہ اعمال الٹے ہاتھ کے اندر دیا جائے گا۔ اب کامیاب کون ہے؟ جن کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ کے اندر دیا جائے گا، یہ نمازیوں کو دیا جائے گا، تلاوت کرنے والوں کو دیا جائے گا، یہ روزہ رکھنے والوں کو دیا جائے گا، ماں باپ کے فرما برداروں کو دیا جائے گا، جھوٹ چغلی غیبت زنا کبیرہ گناہوں سے بچنے والوں کو سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا اور وہ کامیاب ہو جائے گا۔ لیکن وہ بندہ جس کے نامہ اعمال الٹے ہاتھ کے اندر دیا جائے گا، یقیناً وہ بندہ ناکام و نامراد ہو جائے گا۔ قرآن پاک کے اندر اس کا بیان کیا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، کہ جس کے نامہ اعمال کو اس کے بائیں ہاتھ کے اندر دیا جائے گا، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، پھر وہ یہ تمنا کرے گا اے کاش کہ میرا نامہ اعمال مجھے نہ دیا گیا ہوتا، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، اور مجھے نہ پتہ چلتا کہ میرا حساب کیا ہے، اور کہے گا یا لیتہا کانت القاضیہ، وہ کہے گا اے کاش یہ حساب کتاب دیکھنے سے پہلے موت ہی میرا کام تمام کر چکی ہوتی۔ قیامت والے دن بندہ جو اپنی زندگی کو غفلت کے اندر گزار کے گیا ہوگا، اس وقت یہ تمنا کہے گا کہ لم اوتا کتابیہ، کاش کہ مجھے میرا یہ نامہ اعمال میرے ہاتھ میں نہ دیا گیا ہوتا۔ تو آج ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم اپنی اس زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے ذریعے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا والے کاموں کے ذریعے اس زندگی کو کامیاب کریں گے تو انشاءاللہ کل قیامت والی زندگی ہماری خود بخود ہی کامیاب ہو جائے گی۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر پہلی جو قومیں آئی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے جو قومیں آئیں، وہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کیا کرتی تھی تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب دیتا تھا، اور عذاب کیا تھا؟ ان کی شکلیں بگاڑ دیتا تھا، کوئی بندر کی شکل کے اندر، کوئی گدھوں کی شکل کے اندر، اور ان کی شکلیں بگاڑ دیتا، جسم ان کے تبدیل فرما دیتا۔ علماء فرماتے پہلی امتوں کا عذاب
شکلوں کو بگاڑنا تھا، اللہ شکلیں بگاڑ دیتا تھا۔ اور اس امت کے اوپر نبی پاک کی رحمت کے ذریعے اللہ کا یہ کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ اجتماعی عذاب نازل نہیں فرماتا، لیکن عذاب اس قوم کے اندر بھی ہے۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا پہلی قومیں اللہ کی نافرمانی کرتی تھی، اللہ تعالیٰ شکلیں بگاڑ دیتا تھا، لیکن اس امت کے لوگ جب نافرمانی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو بگاڑ دیتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کو بگاڑتا ہے اس وقت کیا ہوتا ہے؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں کے اندر بندہ پڑتا ہی چلا جاتا ہے، اس کا دل سیاہی کے اندر بالکل غرق ہوتا جاتا ہے۔ قرآن پاک کے اندر اس کا ذکر ہے، اللہ فرماتا ہے یوم نقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول۔ کل قیامت والے دن انسان یہ کہے گا کہ جب اس کے دل کو آگ پکڑ رہی ہوگی اس وقت بندہ یہ کہے گا کاش کہ میں نے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کی ہوتی، کاش کہ میں نے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کی ہوتی۔ اور قرآن پاک کے اندر اللہ فرماتا ہے وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، فرمایا کہ ہم ان کے چہرے اور ان کے دلوں کو پھیر دیتے ہیں۔ دلوں کا پھیرنا کیا ہے؟ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس کا دل بدل جائے، اللہ جس کے دل کو بدل جائے اس کے اندر تین چیزیں آ جاتی ہیں، دلوں کو پھرنے کی، دلوں کے بدلنے کی تین علامتیں ہیں۔ نمبر ایک فرمایا عبادت کے اندر دل کا نہ لگنا، یہ دل کے بدلنے کی نشانی ہے۔ عبادت کرتا ہے لیکن اس کا دل ہی نہیں لگتا۔ بندہ سوچے کہ میرا خالق و مالک اللہ ہے، جس نے مجھے پیدا کیا، جس نے مجھے زندگی دی، جس نے مجھے ہزاروں لاکھوں نعمتوں سے نوازا، اسی کی عبادت کے اندر میرا دل نہیں لگتا۔ مسجد کے اندر آ کے بھی میں بے چین ہو جاتا ہوں، حالانکہ یہ تو ہے ہی سکون کی جگہ، حالانکہ یہ تو ہے ہی چین والی جگہ۔ اللہ فرماتا ہے میرے ذکر کے اندر چین ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو میرے ذکر کے اندر، میری یاد کے اندر دلوں کا چین ہے، اللہ کی یاد میں دلوں کا چین ہے۔ بندہ سوچے کہ میرے دل کو رب کے ذکر میں چین کیوں نہیں مل رہا، نماز کے اندر میرے دل کو چین نہیں مل رہا، قرآن کے اندر میرے دل کو چین کیوں نہیں مل رہا؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ دل انسان کا پھیر دیا گیا ہو، کہیں انسان کے دل کو بدل دیا گیا ہو؟ مفتی صاحب فرماتے ہیں دل کے بدلنے کی پہلی علامت یہ ہے کہ بندے کا عبادت کے اندر دل نہیں لگتا، اور دوسری علامت فرماتے ہیں یہ ہے کہ انسان موت کو دیکھتا ہے، جنازوں کو دیکھتا ہے، جنازوں سے انسان عبرت حاصل نہیں کرتا، یہ بھی انسان کے دل کے بدلنے کی ایک علامت ہے۔ جنازوں کو دیکھتے ہیں، محلے دار کا، اپنے باپ کا، والدہ کا، اپنے گھر کے اندر سے کسی کا جنازہ اٹھا، محلے کے اندر سے اٹھا، جنازوں میں شرکت بھی کرتے ہیں، لیکن اپنی موت یاد نہیں آتی۔ اعلان سنتے ہیں بھئی فلاں حضرت صاحب فلاں کا انتقال ہو گیا، فلاں نماز کے بعد اس کا جنازہ ہوگا، موت کا اعلان سنتے ہیں، لیکن اعلان سننے والے کو اپنی موت یاد نہیں آتی، اعلان کرنے والے کو اپنی موت یاد نہیں آتی۔ قبرستان کے اندر جا کے بھی بندہ دنیاوی گفتگو کے اندر، سگریٹ نوشی کے اندر اور مذاق مسکری کے اندر لگے ہوئے ہیں، گویا کہ موت کو بھی انسان نے ایک مذاق بنا لیا ہے۔ تو مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ جو بندہ موت کو دیکھ کر بھی عبرت حاصل نہ کرے یہ دل کے بدلنے کی علامت ہے۔ اور تیسری چیز آپ نے فرمایا کہ گناہ سے نہ ڈرنا، یہ بھی دل کے بدلنے کی ایک علامت ہے۔ پہلے اگر کوئی گناہ کرتا تھا، کوئی چھوٹی سی اللہ کی تعالیٰ کی نافرمانی اگر کرتا تھا تو انسان کی ٹانگیں کانپنا شروع ہو جاتی تھی کہ میں نے اپنے رب کی نافرمانی کر دی، میں نے یہ غلط کام کر دیا۔ لیکن آج کیا ہے؟ اسی گناہ کو جس پہ انسان شرمندہ ہوتا تھا، ڈر جایا کرتا تھا، اسی گناہ کو ہنس ہنس کے لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہے کہ رات میں نے یہ کر دیا، رات میں نے یہ کر دیا۔ تو آج بندے کے دل سے گناہ کا خوف بالکل نکل گیا ہے۔ تو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ یہ قرآن پاک کی سورہ انعام کی آیت نمبر 110 کے تحت آپ نے فرمایا کہ جس کا دل بدل جائے اس کے اندر یہ تین علامتیں آ جاتی ہیں، لہٰذا اس کو چاہیے کہ بندہ صبح شام اللہ کی بارگاہ میں توبہ کے ذریعے، رو رو کے، آنسو بہا کے، تلاوت قرآن کے ذریعے، موت کو یاد کر کے، اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ذریعے اس دل کی صفائی کی اللہ تعالیٰ سے دعا کرے جس کا دل بدل گیا ہے۔ جب انسان کا دل یہ روشن ہو جائے گا پھر کیا ہوگا کہ نماز کے بغیر بندے کو سکون نہیں آئے گا، نماز تلاوت قرآن کے بغیر بندے کو نیند نہیں آئے گی۔ انسان کے دلوں کی تو چین ہی نماز کے اندر ہے۔ بندہ سوچے کہ میرا نماز کے اندر نماز پڑھنے کو دل کیوں نہیں کرتا، کہیں میرا دل تو نہیں بدل گیا؟ اگر ایسا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کے دعا کریں کہ اے اللہ میں نے گناہوں کے ذریعے اپنے دل کو سیاہ کر لیا، اے اللہ تو اپنی رحمت کی بارش نازل فرما اور میرے دل کو اپنے نور سے منور فرما دے۔ اور جب دل منور ہو جائے گا، جیسے بیمار آدمی ہوتا ہے، آپ اس کو کوئی کھانا کھلائیں، عمدہ چیز کھلائیں، وہ کہتا ہے اس کے اندر تو لذت ہی نہیں ہے، اس کے اندر تو مرچ ہی نہیں، نمک ہی نہیں ہے،
لیکن دوسرا تندرست آدمی کھلاتا ہے، کھاتا ہے تو اس کو مرچیں محسوس ہوتی ہے، ذائقہ محسوس ہوتا ہے۔ جس طرح بیمار آدمی کو کھانے کا مزہ اور لذت محسوس نہیں ہوتی، اسی طرح دل کے بیمار کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی لذت نہیں محسوس ہوتی۔ تو لہٰذا بندہ عبادت کرتا ہی چلا جائے، اللہ سے دعا مانگتا بھی چلا جائے۔ جب یہ بیماری دور ہوگی پھر آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ بغیر نماز کے آپ کو نیند نہیں آئے گی، بغیر قرآن کے آپ کو نیند نہیں آئے گی، اپنے رب کو یاد کیے بغیر آپ کو نیند نہیں آئے گی۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔